آپ بھی شیخ صاحب چونکہ آپ بھی ایکس احمدی ہیں, آپ نے بھی ایک زندگی کا اپنا تک آدھی زندگی آپ نے اس جماعت کے اندر گزاری, آپ اپنا بھی لازمی مجھے بتائیے گا. آدھی سے زائد زندگی میں نے گزاری ان کے اندر. سلسلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے میں جتنے بھی احباب بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کا شکر گزار ہوں, اور یقین کریں کہ آج مجھے یہ سکینت اور یہ خوشی حاصل ہو رہی ہے کہ اب میں دنیا سے چلا بھی جاؤں تو بہت سے لوگ اس کو لے کے آگے چلنے شیخ والے صاحب ہیں. اللہ تعالیٰ آپ نو کو لمبی دیٹس ٹرو. زندگی دے, خیر اچھا ٹھیک ہے, آپ آپ یہ کی باتیں نہ دعائیں, کیا کریں, لیکن نہیں ہم سب کی دعائیں آپ کے یہ ساتھ ہیں. صرف ایک حقیقت ہے, یہ جان جی لیں بے آپ شک ہے میری تو بات کہ حقیقت. یہ ایک ایسی حقیقت ہے which is inevitable, یہ کبھی تبدیل نہیں ہو سکتی. اس کا سامنا ہر ایک نے کرنا ہے, لیکن اگر آپ سکینت کے ساتھ, خوشی کے ساتھ اور ہنستے مسکراتے چلے جائیں کہ میں نے اپنی زندگی کا مشن پا لیا, مجھے میری زندگی کا مقصود مل گیا, تو اس سے بہتر اور کیا چیز ہے. سو انسٹیڈ آف دیٹ کہ کسی مصیبت کے اندر جائے. سو اللہ کا شکر گزار ہوں اس معاملے میں, نمبر ایک. دوسری سب سے بڑی بات میرا خیال ہے کہ جتنی باتیں آپ لوگوں نے کر دی ہیں, ہمارے یہ جس کو آپ گلدستہ کہتے ہیں, ان پھولوں نے اپنی خوشبو بکھیر دی ہے. میرا نہیں ماشاء خیال اللہ. کہ مجھ ناچیز کو انہوں نے کسی قابل چھوڑا ہو کہ میں کچھ کہہ سکوں, سوائے اس چیز کے کہ جو آپ کا ایک بنیادی سوال ہے, جو آپ کا بنیادی سوال ہے کہ اس کلٹ کو چھوڑنے کے بعد جو ایک نفسیاتی حربہ آن جہانی غلام قادیانی نے اپنے کلٹ کے اوپر ڈالا ہوا ہے کہ جو مجھے چھوڑ جائے گا اس کی دنیا برباد ہو جائے گی, یہ ایک نفسیاتی حربہ تھا اس کا. اور اس کو چونکہ یہ زیادہ تر لوگ جو ہے, یہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ 90% ان پڑھ لوگوں کا یہ مجمع ہے. بظاہر آپ کو یہ جتنے بھی نظر آتے ہیں اکیڈمک لحاظ سے اگر کوئی پڑھے ہیں, مطلب آپ کو 2 ہی نام لیں گے یا باتیں وہ کرتے ہیں, تو وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. جہاں تک دین کی تعلیم کا علم ہے اس میں 90% یہ لوگ جو ہیں یہ بالکل زیرو ہیں. اور جیسے سفید چادر پہ سیاہ دھبا چھوٹا سا بھی ہو نا تو بڑا نمایاں ہوتا ہے, تو اس لیے اگر ان کے اندر 2-4 لوگ ہیں تو وہ آپ کو کہ یہ جی بہت پڑھے لکھے, یہ جی بہت ایسے, وہ چیزیں نظر آتی ہیں. بٹ اینی وے, میں جس چیز کی طرف یہ آپ کے سوال کا جواب اس حوالے سے دینا چاہوں گا جو کہ مختلف ہمارے یہ جتنے بھی بہن بھائی انہوں نے دیا, بہت اچھے انہوں نے اور بڑے مدلل اور بڑا صحیح جواب دیے انہوں نے. ایک چیز میں عرض کر دوں فاروق, اللہ تعالی ہمیشہ ہدایت دیتا ہے, کبھی گمراہ نہیں کرتا. اگر کوئی شخص ہدایت سے بھٹک جائے, مطلب کوئی شخص ہدایت سے بھٹک جائے, تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو کبھی بھی سزا نہیں دیتی, کبھی بھی اسے برباد نہیں کرتی. یہ لکھ لیں, یہ ان کو پتہ ہی نہیں, یہ قرآن کے قانون کے خلاف یہ باتیں ہیں. یہ غلام قادیانی اس چیز کو جانتا ہی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس چیز کی سزا آخرت میں رکھی ہوئی ہے. اس کے ساتھ جو کچھ ادروائز اگر وہ اسی دنیا میں اس کا بیڑا غرق کر دے تو اس کے جسٹس سسٹم کے اوپر, اس کے نظام عدل کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان اٹھتا ہے. انسان ہمیشہ اپنے کاموں کی وجہ سے, اپنی برائیوں کی وجہ سے, اپنا امبیلنس ہونے کی وجہ سے, وہ اپنے اعمال کی وجہ سے مرتا ہے. کبھی اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح نہیں کہ تم نے میرے جو چھوڑ دیا تم اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ لے, نہیں, یہ پکڑ اس کی بعد میں ہوگی. ہاں وہ ذرا سے ایک قدم بڑھاتا ہے اس کی طرف آنے کے لیے تو وہ کہتا ہے میں 70 قدم تیزی سے تیری طرف آؤں گا. سو یہ جو نفسیاتی طور پہ ایک ڈر ہے, خوف ہے, یہ میں ان کلٹ کے احمدی خواتین و حضرات کو یہ چیز دینا چاہتا ہوں کہ اس چیز پہ غور کریں آپ, کہ آپ لوگ اگر چھوڑیں گے تو آپ ایک امتحان میں آتے ہیں. کس لیے؟ اس چیز کے امتحان میں آپ کی معاشرتی, معاشی, فائنینشیل, سوشل لائف پہ کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ کی طرف سے.
یہ جو فورسز ہوتی ہیں نیگیٹو فورسز، یہ جو برائیوں کی فورسز ہیں، جو احمدیہ کلٹ ہے، یہ آپ کے اوپر، مثال کے طور پہ میں نے چھوڑا، اعلیٰ حضرت نے بیگم صاحبہ کو کہا، بہن بھائیوں کو کہا، میرے عزیز و اقارب کو کہا جی آپ نے اس بندے سے نہیں ملنا. اچھا وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ چیز کر کے مجھے پریشرائز کرے گا، میرے لیے پریشانیاں. اچھا میں اگر ذرا سا بھی، میں خدا نخواستہ یہ نہیں کہہ رہا جی میں کوئی بڑا حاجی یا نیک ہوں، مقصد کہنے کا ہے کہ میں اپنے مشن کے اندر، اپنے موقف میں بڑا مستحکم ہوں، لیکن اگر میں ذہنی طور پہ ذرا سا بھی ہوتا تو میں کہتا جی میں ہائے فلاں کے بغیر نہیں رہ سکتا، وہ نہ مجھے ملے، میرے دوست ہے باپ تو میں کدھر جاؤں گا. تو لازمی بات ہے، وہ آپ کسی بچے کو سکول بھیج دیں یا پڑھنے کے لیے باہر بھیج دیں تو اسے ہوم سک ہو جاتا ہے، بہن بھائیوں سے دور ہو تو وہ رونا شروع کر دیتا ہے، تو وہ نہیں کرتے. یہ ایک عام سی بات ہے. اس شخص نے اس سائیکی سے کھیلا ہوا ہے یہ شخص، اور یہ لوگ اس ٹریپ میں آئے ہوئے ہیں. یہ ہماری بہن یہ جو پوائس اسپرٹ تھیں، انہوں نے بڑی پیاری بات کی ہے. دس آئی ٹیل یو ٹو بی آنیسٹ ود یو، کہ انہوں نے یہ جو بات کی ہے نا کہ یہ جو سلوگن ہے لو فار آل ہیٹڈ فار نن، یہ انہوں نے جس طرح یہ اسلام کو ہائی جیک کر رہے ہیں نا، اسی طرح انہوں نے سرٹن ٹرمینالوجی کو ہائی جیک کیا ہوا ہے. اور ہمیں، میں آئی لو اینڈ آئی ریسپیکٹ مائی سسٹر کہ یہ جو بات کر کے گئی ہیں کہ ہمارے علماء کا جو کرنے کا کام تھا کہ ادھر ادھر کے نعرے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ چپکلش جھنجھٹیں کرنے کی، ان کو چاہیے یہ سارا کام ان کا ہے جو یہ کر رہی ہیں. مطلب وہ آئی ریئلی اپریشیٹ کہ یہ ایک خاتون ہو کر اگر یہ چیز کر سکتی ہیں، ہمارے لیے مشعل راہ بن سکتی ہیں، تو جن کا فریضہ جو اس چیز کے اندر جنہوں نے اپنی زندگی کو وقف کیا کہ ہاں جی میں دین کا علم حاصل کر کے اللہ کے اس پیغام کو، اللہ کے رسول کے اس دین کو میں آگے لے کے چلوں گا، اور وہ کس چکروں میں پڑ گئے. ہم جیسے نالائق، میرے جیسے نالائق آدمی جو دین کا علم بھی نہیں رکھتے، وہ صرف یہ چیز چاہ رہے ہیں کہ اس کلٹ سے لوگوں کو نکال لائیں کہ یہ اس راہ پہ جو چل رہے ہیں. مطلب اگر آپ غور کریں ان لوگوں کی طرف، جو مطلب میں I'm sorry مجھے چند نام لینے پڑیں گے، اگر میں دوسرے نہیں تو میری ان سے ریکویسٹ ہوگی. مثال کے طور پہ شمس جس طرح کام کر رہا ہے، بابر بٹ صاحب جس طرح بیٹھے ہوئے، پروفیسر صاحب بیٹھے ہوئے، بشیر شاہ جیسے کام کر رہا ہے، یہ لوگ جو کام کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ آ کے کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں باقی جتنے لوگ ہیں، عمر خان ہے چودھری ہے، دوسرے لوگ ہیں، اگر میں رہ گیا ہوں تو جو معاف کر دیجیے، اور بہت سی دنیا، ان لوگوں کو بھی چاہیے. یہ کوئی ہماری آپس میں دکانداری نہیں ہے کہ ہم کسی کے کمپیٹیٹر ہو جائیں گے کہ جی اچھا مقابلے پہ آ گئے. ان کو بھی ہر ایک کو چاہیے کہ وہ بھی اپنا اپنا چینل لے کے چلیں اس چیز کو. اور ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ اچھا جی اس کے چینل کے ویورز نہ بڑھ جائیں. ہم ایک دوسرے کے لیے، یہ زیتون چینل آپ سب کا ہے، آپ اس پہ آئیے، یہ کوئی میرا چینل نہیں ہے، اس کام کے لیے یہ آپ سب کا چینل ہے. آپ آئیں، آ کے کھل کے بات کریں. آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے پاس آؤں، مجھے بلا لیں، میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس چیز کے بارے میں، کیونکہ ہمارا مشن ایک ہے، ہمارا کاز ایک ہے، اس کے لیے کوئی تفریق نہیں ہے. میرے شروع میں جب میں اس کو چھوڑا ہے تو میں نے اپنا ایک سلوگن دیا تھا کہ فری لائک برڈ. میں نے اس کو کہا تھا میں ایک پرندے کی طرح آزاد ہو گیا ہوں کہ میں جدھر جی چاہے جاؤں آؤں. پہلے میں ایک پنجرے میں بند تھا، اور میرے پاس صرف ایک ہی تھا کہ جو انہوں نے ایک درمیان میں بار لٹکائی ہوئی تھی، میں نیچے صرف اتنی ہی چھلانگ لگا سکتا تھا یا اتنی فلائٹ لے سکتا کہ اس پہ بیٹھ جاؤں. ادروائز I was not able to go outside of that cage. اب I can ask any question, I can discuss any point. اگر میں کوئی غلط بھی بات کہوں تو یہ نہیں مجھے ڈر ہے کہ وہ جی جو اخراج آپ پوچھتے ہیں سوال کے اخراج کر دیں گے، یہ ہو جائے گا، فلاں چیز آ جائے گی، سزا دی جائے گی. نو، وہ میری ہیلپ کریں گے کہ لسن اگر آپ یہ چیز سوچ رہے ہیں تو یہ ایسے نہیں ہے، وائی ڈونٹ یو سی دس اینگل، اور آپ اس اینگل سے اگر اس چیز کو لیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں جو سوال ہے وہ حل ہو جائے. سو دس از دا اسلام بیسیکلی، دس از ناٹ اے کلٹ، یہ اسلام ہے. یہاں پر آنیسٹلی اسپیکنگ
کہ میں نے کہا ہے کہ جو مجھے اطمینان حاصل ہوا ہے، اور خاص طور پہ یہ چیز دیکھ کے کہ ان چہروں کے اندر، ان تمام لوگوں کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کہیں جی ہم علیحدہ ہیں، نو، ہم سب ایک ہیں۔ اور اس چیز کے لیے نہ تو ہم کسی کے ہاتھ میں کھلونا بن سکتے ہیں، نہ کسی کے ان باتوں میں کہ کوئی کیا ہے کیا نہیں ہے۔ دیکھیں، ہر انسان نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہر انسان نے اپنا حساب دینا ہے۔ یہ دنیا جو ہے نا، ہمارے لیے صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم یہاں اچھا کام کرتے چلے جائیں، ہم اسلام، قرآن اور اللہ کے رسول کا پیغام پہنچاتے چلے جائیں۔ یہ کسی سے پوچھنا کہ تم کون ہو، کیا ہو، یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے ہم سے پوچھنا۔ غلط ہیں تو ہمیں سزا ملے گی، اچھے ہیں تو جزا ملے گی، بات ختم۔ لیکن یہاں پہ انسانوں کی نہیں، شخصیت کی نہیں پرستی ہونی، یہاں پہ صرف اور صرف محکومیت جو ہے اللہ کی اختیار کرنی ہے۔ اللہ ہمارا حاکم ہے، اس کے قوانین چلیں گے، اس کی بات چلے گی، نہ کسی مسیح موعود کی، نہ کسی نام نہاد امام کی، نہ کسی اور مولوی وغیرہ، یہ کسی کی نہیں، حکم صرف اللہ کا۔ اور قوانین جو ہیں، جو قرآن نے متعین کیے ہیں، وہ چلیں گے، انسان کے لگائے ہوئے نہیں کہ تم نے چندہ نہ دیا تو یہ ہو جائے گا، تم نے فلاں چیز نہ دی تو تمہیں دفن نہیں کیا جائے گا، نو، قوانین صرف اور صرف اللہ اور اس کی تعلیم کے، اس کے احکام جو قرآن نے متعین کیا ہے۔ تو میں مطلب اس چیز کو دیکھتے ہوئے یہ بیسیکلی احمدی حضرات سے کہوں گا کہ بیعت جو ہوتی ہے نا، یہ چیز ذہن میں رکھ لیں کہ بیعت ہوتا ہے بک جانا، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی ذات پہ اور اس کے رسول پہ ایمان لے آتا ہے نا، وہ اپنی جان کو اللہ کے ہاتھوں بیچ دیتا ہے۔ جب آپ اللہ کے ہاتھوں بیچتے ہیں، جب ہم اللہ کی بیعت کرتے ہیں، تو آپ اس سے انحراف نہیں کر سکتے۔ احمدی حضرات، میں آپ کو بتاتا ہوں، ٹو بی آنیسٹ ود یو، میک اٹ کلیئر اینڈ ٹاک ٹو یور ایوری ون ہو یو تھنک ہی ہیز اے نالج، کہ آپ نے جب مرزا غلام احمد کی بیعت کی، اس کے سکسیسرز گدی نشینوں کی بیعت کی، تو آپ نے اللہ کی بیعت کو توڑا۔ ایک وقت میں آپ دو لوگوں کے ہاتھوں اپنی جان جو ہے نہیں بیچ سکتے۔ آپ نے اللہ کی بیعت کو توڑا۔ جب آپ نے اللہ کی بیعت کو توڑ دیا اور ایک شخص کی بیعت کر لی، آپ نے یہ شخصیت پرستی، پوجا پاٹ، بتوں کو پوجنا شروع کر دیا، تو آپ سوچیں آپ کہاں پہ ہیں۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے گدی نشین کی بیعت اللہ کی بیعت ہے، تو آئی ایم سوری فار دیٹ، بھول جائیے، قرآن کا مطالعہ کیجئے، دیکھیے آپ کی جانیں، اگر آپ ایمان لاتے ہیں اللہ پہ اور اس کے رسولوں پہ، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ مانتے ہیں، تو آپ کی جان اللہ کے ہاتھوں بکی ہوئی ہے۔ آپ کسی شخص کی بیعت نہیں کر سکتے، اگر کریں گے تو اللہ کی بیعت کو توڑیں گے اور پھر اس کی کریں گے، اور آپ یہ شرک کر رہے ہوں گے جس کی کوئی معافی نہیں ہے، جس کی بہت زیادہ سزا ہے۔ سو احمدی حضرات، میرا یہ آپ کے لیے ہے کہ اس پہ غور کریں، سوچیں اس چیز کے اوپر، یہ بیعتیں جو ہیں ان کو توڑیں، یہ جو سلاخیں آپ نے باندھی ہیں، جو شرک کی آپ کے گرد رسی تنی ہوئی ہے، اس کو کاٹ دیں، آزاد کر لیں، اس توقع غلامی کو اتار دیں۔ اپنے آپ کو بیچنا ہے، اپنے بیعت کرنی ہے، اللہ کی کریں۔ اس چیز کے ساتھ میں ہر ایک کا، اپنے تمام دوستوں کا، نثار صاحب کا، بابر بٹ صاحب کا، شمس کا، طاہر ڈار صاحب کا، اپنی بہن پائس اسپرٹ کا، ایس اے چودھری، عبدالحی، عمر خان، بشیر، اگر کوئی نام رہ گیا تو مجھے بتا دیں۔ تو میں ان سب کا مشکور ہوں کہ آپ لوگ آئے، آپ اپنے پروگراموں پہ مجھے، فاروق کو، عامر کو، زیتون کی ٹیم کے کسی بندے کو، یہ چینل آپ کا ہے، یو آر فری ٹو کم اینی ٹائم، یو کین ڈسکس، یو کین ٹاک اینی تھنگ۔ آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس قابل ہوں کہ میں آپ سے بات کر سکوں، آپ کی چینل پہ آ سکوں، میں خادم ہوں، اس چیز میں کوئی نہیں۔ اور جیسا میں نے کہا ہے کہ اب جتنا سکون اور راحت ہے، یہی سمجھ لیں کہ بالکل یقین کر لیں کہ اس کلٹ کو چھوڑنے کے بعد یہی سکون اور یہی راحت محسوس ہوئی تھی جو اب ہو رہی ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔